السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ پروگرام ہے ذیابیطس کے ساتھ کیسے جئیں، ڈاکٹر محمد امتیاز حسن سے پوچھیے۔ پاکستان میں انشاءاللہ کل یا پرسوں رمضان کا چاند نظر آ جائے گا اور رمضان المبارک سن 2020 کا آغاز ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ہم نے گزشتہ 3-4 ہفتوں سے ڈاکٹر امتیاز حسن کے ساتھ مل کر مختلف پروگرام کیے اس بابت کہ رمضان میں ڈائبیٹکس روزے کیسے رکھیں اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی باتیں ہیں، یعنی رمضان میں کن کو روزہ رکھنا چاہیے، کن کو نہیں رکھنا چاہیے، کھانا پینا کیسے ہونا چاہیے، ساری افطار کیسی ہونی چاہیے، فزیکل ایکٹیویٹی کیسی ہونی چاہیے، میڈیسنز کون سی ہیں، اورل میڈیسنز کون سی ہیں، انسولین کون سی ہے۔ آج بھی اس سلسلے کا ہم اگلا پروگرام اور بہت ہی اہم پروگرام کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امتیاز حسن۔ تھینک یو ویری مچ سر فار جوائننگ اس۔ اور ساتھ میں ہیں مس نادیہ شیخ۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کا رمضان کی بابت ڈاکٹر امتیاز سے پہلا سوال کیجیے۔ تھینک یو سر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، رمضان میں شوگر چیک کرنے کے کیا کیا اوقات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں نا ہم جب شوگر ٹیسٹ کرتے ہیں تو ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ہمارے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہتے تو ان کو چاہیے کہ ان کے پاس گلوکومیٹر ہو۔ اگر آپ کے پاس گلوکومیٹر نہیں ہے تو آپ خرید لیں، کیونکہ گلوکومیٹر یا شوگر ٹیسٹ کیے بغیر آپ روزہ آپ کے لیے پرابلم کر سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی شوگر لو ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا، دکان کسی میڈیکل سٹور کی طرف بھاگیں گے، کوئی اتنی جلدی ایمرجنسی بھی آپ کو اویلیبل ہو یا نہ ہو، دوپہر کو ہو یا رات کے پہر میں ہو، تو آپ کے پاس اپنا گلوکومیٹر ہونا ضروری ہے، تو شوگر ٹیسٹ کی جائے۔ اچھا، اب یہ ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن اوقات میں کی جائے اور کتنی بار کی جائے۔ جی، اوقات اگر جو انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن نے جو متعین کیے ہیں وہ میں وہ بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں سحری سے پہلے شوگر ٹیسٹ کریں، اور پھر آپ مڈ مارننگ یعنی تقریباً 10-11 بجے کے قریب کریں، پھر ایک آپ 12 بجے، یا آپ میں سمپل اس کو نمازوں کے حساب سے رکھ لیں کہ ظہر کی نماز کے وقت شوگر ٹیسٹ کر لیں، پھر ایک عصر کے وقت کریں، اور ایک روزہ کھولنے سے پہلے، اور پھر روزہ کرنے افطار کرنے کے 2 گھنٹے بعد کریں۔ اوکے۔ یعنی یہ 6 میرے خیال سے اوقات بنتے ہیں جس کے اندر آپ شوگر ٹیسٹ کرنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی آدمی 6 دفعہ تو شوگر نہیں ٹیسٹ کرے گا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہائی رسک کے، جیسے ہم نے بات پہلے پروگرام میں کی تھی کہ جن لوگوں کو خطرہ ہے شوگر لو ہونے کا یا بہت زیادہ ہائی ہونے کا، یا پرابلم ویری ہائی رسک پیشنٹ یا درمیانے درجے والے رسک کے پیشنٹ، ان کو تو دن میں یہ 4-5 دفعہ کرنی چاہیے۔ اگر کسی کی شوگر سٹیبل رہتی ہے، لو رسک میں ہے، وہ تو دن میں 1 یا 2 دفعہ کر لیں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ اوقات میں جس میں بتا دیتا ہوں کہ جس میں بہت اگر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ ان اوقات میں تو لازمی طور پہ آپ کریں۔ ایک تو آپ جو ہے نا افطار سے پہلے شوگر ٹیسٹ کر لیں۔ دیکھیں، اگر افطار روزہ کھلنے سے پہلے شوگر ٹیسٹ کریں گے تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے یہ جو 15-16 گھنٹے کیسے گزرے ہیں، اور اگر آپ کی شوگر لو ہو یعنی 100 سے کم ہے روزہ کھولنے سے پہلے، اس کا مطلب یہ آپ کی جو صبح کی جو خوراک ہے شوگر کی، جو ادویات کی، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، تو دن میں کسی وقت آپ کی شوگر لو ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو بہترین وقت ہے وہ آپ کی سحری کے وقت شوگر ٹیسٹ کریں، سحری کھانے سے پہلے۔ اس سے آپ کے پورے رات کی کنڈیشن پتہ چل جائے گی کہ آپ نے رات میں اگر اوور ایٹنگ کی ہے یا بالکل نارمل ہے۔ اگر آپ کی ابھی سحری سے پہلے 200 چل رہی ہے تو اس کا مطلب آپ اپنی ادویات میں اور اپنی خوراک کو ریویو کریں۔ جو تیسرا بیسٹ ٹائم ہے وہ میں کہتا ہوں کہ آپ ظہر کے وقت شوگر ضرور ٹیسٹ کر لیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ظہر کے وقت اگر شوگر ٹیسٹ کریں گے تو اگر خدا نہ خواستہ وہ 100 سے کم ہے ظہر کے وقت ہی، یعنی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت 1 بجے ہے، تو اگر اس وقت کم ہے تو 100 سے کم ہے، تو اس کا مطلب ہماری شام تلک یہ شوگر کسی وقت بھی زیادہ اور لو ہو سکتی ہے اور پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 اوقات میں تو کم از کم کریں اور اس کو ریکارڈ میں کریں، لیکن اگر ان اوقات جو میں نے بتائے ہیں 6 ان میں کر لیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کے اندر خیال ہے کہ شاید روزہ کی حالت میں اگر شوگر ٹیسٹ کریں گے تو ہمارا شوگر روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک بالکل مت ہے، اور اس کا شرعی طور پہ کوئی اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے
کہ شرعی طور پہ علماء سے یہ رائے لی گئی ہے، انہوں نے کہا روزہ کی حالت میں آپ شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور بلکہ کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم اتنا بڑا اللہ کی راہ میں جب چل رہے ہیں کہ رسک لے رہے ہیں کہ شوگر ہمارے اس گرم موسم بھی گرم ہے اور ہمیں ڈاکٹر نے منع بھی کیا ہو کہ آپ نہ رکھیں، پھر بھی ہم رکھ رہے ہیں، تو ان میں کچھ احتیاطوں کے ساتھ ضرور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال کہ ڈائبیٹکس کے لیے روزے کی حالت میں کس کس طرح کی ایمرجنسی کے حالات جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہاں یہ بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں جو ہمیں جس چیز کا ڈر ہوتا ہے نا وہ 2-3 چیزوں کا ڈر ہوتا ہے۔ ایک تو سب سے زیادہ کہ شوگر لو نہ ہو جائے، یعنی شوگر لو ہوگی تو ہمیں ظاہر ہے روزہ ختم کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میں اپنے پیشنٹ سے بات بھی کرتا ہوں اور ان کو ہم جب بتاتے ہیں تو ان سے بلکہ میں حلف لیتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، روزے کی حالت میں اگر آپ کی شوگر لو ہوئی تو آپ اپنا روزہ ختم کریں گے، کیونکہ اس شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چیز ناپسندیدہ ہے کہ آپ وہ اس کو روزے کو نبھانے کی کوشش کریں اور اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ یہ کتنی اچھی بہت خوبصورت بات۔ اور دوسرا ہے کہ اگر ان کیس اگر آپ کو روزہ ختم کرنا پڑتا ہے، روزہ توڑنا پڑتا ہے یعنی وقت سے پہلے، افطار سے پہلے، تو آپ اس کو سردیوں کے مہینے میں اس کو آپ قضا کے طور پہ رکھ سکتے ہیں، جب دن کا دورانیہ چھوٹا ہوتا ہے اور اس میں جو ہے وہ گرمی بھی نہیں ہوتی۔ سردیوں جیسے دسمبر کے مہینے زیادہ زیادہ آپ 11-12 گھنٹے کا روزہ ہوگا تو اس میں آپ پورا کر سکتے ہیں۔ یا آپ سمجھتے ہیں آپ قابل نہیں ہیں تو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی قرآن میں بھی اجازت ہے کہ آپ جو لوگ بیمار ہیں اور جو سفر میں ہیں تو وہ روزہ کر سکتے ہیں، اس کو بعد میں دے سکتے ہیں یا آپ کسی فدیہ وغیرہ اس کا روزے کا دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری جو ہمیں پرابلم آتی ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، اور یہ ہائی ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے جو دنیا میں انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن نے کہا کہ اگر آپ کی 300 ملی گرام سے زیادہ ہائی ہوتی ہے شوگر روزے کی حالت میں تو روزہ نہ رکھیں، کیونکہ دیکھیں جب آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے تو اس میں بہت سے پرابلم آ سکتے ہیں، انسان کو ویسے تکلیف ہو سکتی ہے، جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں، اور جو سب سے بڑا پرابلم ہوتا ہے آج کل کے موسم میں کہ ہائپر گلائسیمیا یعنی شوگر زیادہ ہونے کی وجہ سے یورین زیادہ آئے گا تو اس سے بھی ڈی ہائیڈریشن ہوگی، تو یعنی پانی کی کمی ہو سکتی ہے، تو پانی کی کمی اور ہو جائے گی تو اس سے بھی پرابلم خون گاڑھا ہو سکتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو آپ کو کسی پیشنٹ کو فالج ہونے کا، ہارٹ ڈیزیز ہونے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے، تو اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز ہے وہ ڈی ہائیڈریشن اٹ سیلف، کہ یعنی خاص طور پہ وہ لوگ روزے کی حالت میں جو باہر مزدوری کر رہے ہیں اور ایسا ان کا فیلڈ ورک ہے کہ جہاں پہ انٹینس ہیٹ ہے، 40 سینٹی گریڈ میں سے اوپر ٹمپریچر ہے اور وہ پسینے آ رہے ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن ہے یا چکر آ سکتے ہیں، لو بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، پانی کی کمی ہو سکتی ہے، نمکیات کی کمی ہو سکتی ہے، تو اس کا ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں کچھ خطرات ہیں، یہ پیشنٹ کو بھی مد نظر رکھنے چاہیے اور ڈاکٹر کو بھی مد نظر رکھنے چاہیے جب آپ کسی مریض کو روزے کی اجازت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کلیئر بات ہے۔ تو یہ ہیں 3-4 پرابلمز ہیں جو ہمیں اس کا مسائل ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک اور بڑا مسئلہ جو پیشنٹ جو ٹائپ 1 ہوتے ہیں، اول تو ہم ٹائپ 1 ہائی رسک کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم ٹائپ 1 بچے ہوتے ہیں جو انسولین پہ ہوتے ہیں، بہت سارے 3 سے 4 دفعہ ٹیکہ لے رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن بعض اوقات وہ انسسٹ کرتے ہیں، رکھتے بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کو شوگر کی دفعہ اتنی ہائی ہوتی ہے کیونکہ وہ اور اس کی وجہ سے اور ڈی ہائیڈریشن اور اسے ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس میں بھی یہ جا سکتے ہیں، جس کو ہم DKA کہتے ہیں، یعنی اٹ سیلف ایک ایمرجنسی ہے، یعنی اس میں جسم کے اندر، خون کے اندر تیزابی مادے زیادہ ہو جاتے ہیں جس سے سانس خراب ہوتا ہے، انسان پیشنٹ بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، غنودگی میں جا سکتا ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، شوگر بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے، تو ایمرجنسی میں جانا پڑتا ہے۔ تو اور جو زیادہ دیر تک کھانا نہ کھانا، جیسے آپ نے ظاہر ہے روزہ 16 گھنٹے کا ہے تو نہیں کھائیں گے تو اس سے بھی جو ہے وہ کیٹونز بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی باڈی کو کیونکہ گلوکوز نہیں ملتا تو وہ فیٹ کو یوٹیلائز کرتا ہے، جو فیٹ جلتی ہے انرجی دینے کے لیے تو کیٹونز بنتے ہیں جو ایک تیزابی مادے ہیں جو جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر افطار سے پہلے
کیا شوگر لیولز ہونے چاہیے، افطار کے بعد کیا ہونے چاہیے، رات کو سوتے وقت یعنی کہ 10-11 بجے تراویح کے بعد کیا ہونے چاہیے، اور سحری سے پہلے کیا ہونے چاہیے، اور جو ہے صبح جو آپ نے مڈ مارننگ کا 10 بجے یا 12 بجے یا 1 بجے جو ظہر کے قریب ہے، تو ان کا کو ریلیشن کیا ہے؟ دیکھیں ایز اے پر جنرل پرنسپل آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کی روزے کی حالت میں شوگر آپ کی 100 سے ذرا اوپر لیکن 110 اور 20 کے درمیان اگر رہے فاسٹنگ سٹیٹ کے اندر تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ روزے کے کھانے کے بعد جب بھی آپ چیک کریں تو ڈیفینیٹلی جو یہ میں منیمم کرائٹیریا دے رہا ہوں، یعنی کم از کم 200 سے نیچے رہنی چاہیے کھانے کے بعد بھی، اگر جب بھی جس وقت بھی چیک کریں، خاص طور پہ کھانے کے بعد. لیکن یہ دیکھا یہ گیا کہ ابھی شاید ہمارے یہ جو پریزنٹ کووڈ-19 کی وجہ سے، جو کرونا کی وبا کی وجہ سے، شاید ابھی کیونکہ ریسٹورنٹس بند ہیں شاید، اور افطار پارٹیز بھی شاید نہ ہوں، تو سوشل جو ایٹنگ ہے وہ کافی کم ہوگی. تو ہمارے جو خرابی یہ ہوتی ہے کہ افطار اور پلس ڈنر جو اس کے بعد ہوتا ہے بڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ ہی ہوتا ہے، اور وہ بڑا ہیوی ہوتا ہے، فیٹی ہوتا ہے، اور زیادہ خوراک استعمال کی جاتی ہے. اس کے بعد بہت سارے مریض ایمرجنسی میں لینڈ کرتے ہیں بہت زیادہ ہائی شوگر کے ساتھ. تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے. تو کوشش یہ کریں کہ آپ کا شوگر کھانے کے بعد کم از کم، حالانکہ اس سے بہتر ہونا چاہیے 140-50 تک ہو جائے، لیکن 200 سے نیچے رکھیں تاکہ آپ کا روزہ ہو. اور جو روزے کی حالت میں 100 اور 110 اور 100 اور 120 کے درمیان اگر رکھا جائے تو زیادہ یہ مناسب ہے. ڈاکٹر امتیاز، یہ فرمائیے گا کہ تقریباً اگر 6:30-7 بجے روزہ کھولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، اور پھر جو سحری ہے وہ ختم ہوتی ہے کوئی 4 بجے کے ارد گرد، تو یہ جو ایٹنگ ٹائم اینڈ سلیپنگ ٹائم دونوں کو ملا کے یہ کوئی 9 گھنٹے بن رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ افطار کے وقت کچھ لائٹ سا لے لیں اور پھر سپریڈ آؤٹ کر لیں، کس طرح سے 2-3 دفعہ سحری تک کھا لیں، کیا کریں؟ دیکھیں ایک تو اس میں 2 چیزیں، ایک تو آپ کی خوراک اور ایک پانی. اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہو تو آپ نے افطار سے لے کے سحری تک اندازاً 3 لیٹر کے قریب پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جو پورے دن کی جو کمی ہے وہ پوری ہو. ایک بہت سارے پیشنٹ سے جب میں بات کرتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو کھانا نہیں کھاتا افطاری پہ، میں سیدھے ہی میں وہ کھاتا ہوں جو سب بنا ہوتا ہے، جس میں بہت سارے پکوڑے اور سموسے، چاٹ، دہی بھلے اور بہت ڈھیر سارا. وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ یہ ہیوی یہ افطاری چیزیں کھاتے. دیکھیں جب آپ سارا دن ایک فاقے کی حالت میں گزارتے ہیں تو آپ کے جسم کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک آپ کے پانی کی کمی ہوتی ہے اور ایک آپ کو انرجی جو چیزیں دیں. اچھا اس میں کچھ شاید کریونگ کا معاملہ ہے یا ایک سوشل عادت بن گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اگر یہ چیزیں افطاری پہ نہیں بنائیں گے تو شاید ہمارا روزہ قبول نہیں ہوگا. لیکن میں نے علماء سے پتہ کہ وہ کہتے ہیں پکوڑوں کے بغیر روزہ قبول ہو جاتا ہے. تو اچھا اس میں وہ جب ہم یہ فرائیڈ چیزیں لیتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سارے دن میں جو معدہ خالی ہوتا ہے اس میں ایسڈ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب یہ لے لیتے ہیں تو معدے پہ اور لوڈ بڑھتا ہے اور تذابیت اور زیادہ معدے کی طرف ہوتی ہے. یعنی ان چیزوں کی انرجیٹک ویلیو اتنی نہیں ہے. تو اگر آپ استعمال واقعی ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ فریش فروٹس لیں، بجائے اس کو چاٹ مسالہ ڈال کے اس کو اسپائسی کریں اور اس کے اندر اور چیزیں ڈالیں تو اس سے آپ اس کو کرتے ہیں. پکوڑوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ تلی ہوئی چیز ہے، فرائیڈ چیزیں ہیں، اس کے اندر نمک کا استعمال ہوتا ہے. خاص طور پہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پانی اگر بہت سارا شربت ڈھیروں بنا کے شربت پیا جاتا ہے تو وہ ایک پرابلم کر سکتا ہے. تو سمپل جو افطار کا مینیو جو ہونا یہ چاہیے کہ آپ پانی سے یا لیمو پانی، اگر اس میں نمک کم ڈالیں، اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو لیمن ایک اور لیمو پانی لیں، تھوڑا سا چٹکی برابر نمک ڈال لیں، چینی نہ ڈالیں. ہاں چینی نہ ڈالیں. اگر زیادہ آپ کو کریونگ ہے تو آپ کوئی اس سے جو سکرال وغیرہ اس طرح کی چیزیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں، میٹھا لینا چاہتے ہیں. لیکن سادہ پانی وہ لیں اور لیمو پانی لے سکتے ہیں. اور کھجور سے روزہ افطار کر لیں، 1 آدھی کھجور لے لیں. اور کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کا بھی کچھ کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو تھوڑی نماز سے پہلے آپ تھوڑا سا ہلکا سا کوئی فریش فروٹ لے لیں، فروٹ لے کے اس کے بعد آپ اپنی جو دوائی لے کے آپ مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ لیں. جب مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا سادہ کھانا جو آپ عام دنوں میں رات کا ڈنر کرتے تھے وہ آپ اپنا کھانا کھا لیں.
یا دوپہر کا کھانا جیسے ایک روٹی ہے, سادہ روٹی ہے, وہ لے لیں, جو بھی آپ سالن ہے یا جو بھی آپ براؤن رائس لیتے ہیں وہ بھی اپنا کھانا پورا کریں. اور اگر آپ کا کچھ جب نماز عشاء کے لیے جب آپ جائیں تو کوشش کریں کہ آپ ایسی مسجد کا انتخاب کریں. اول تو آج کل کے حالات میں کوشش کریں جو تراویح ہے یا نماز ہے وہ آپ اپنے جو لوگ ہیں وہ گھر پہ ادا کریں, خاص طور پہ جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے. حکومت کے بھی جو SOPs ہیں اس کے مطابق بھی یہ ہے, تو گھر میں ادا کر لیں. یا اگر آپ کے لیے پاسبل ہے گھر کے اندر ہی اپنے کوریڈور کے اندر, کوئی بڑے کمرے کے اندر, گلی کے اندر کوئی, تو آپ تھوڑی سی واک 15-20 منٹ کی واک کر لیں, کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم ہے تو کھانا کھانے کے بعد. تو جب آپ نماز عشاء سے فارغ ہوں یا نماز سے فارغ ہوں تو آپ تقریباً اس وقت کوئی ٹائم ہو رہا ہوگا 9, 9:30, 10 کے قریب ہو رہا ہوگا, تو یہ وہ ٹائم ہے جس پہ آپ اپنا فروٹ لے سکتے ہیں, دوبارہ فروٹ لے, ایک سنیک لے لیں. تو یہ فروٹ لیں گے, فریش فروٹ لیں, اس سے آپ کو تھوڑی سی انرجی, یا دودھ اپنا لیتے ہیں وہ لے لیں. پھر آپ اپنی نیند کریں, کیونکہ آپ نے اب 10 سے 11 بجے کے درمیان سو جائیں. تو اگر آپ صبح آپ نے, کیونکہ ظاہر ہے کہ 3, 3:30 بجے کے قریب اٹھنا ہے سحری کے لیے, تھوڑا سا آپ کو اس میں ایک وقفہ مل جائے گا سونے کے لیے. لیکن کچھ عرصے سے میں بھی دیکھتا ہوں, آپ نے بھی یہ دیکھا ہوگا, مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. یعنی وہ کبھی کچھ کھا لیا, پھر وہ ڈائن آؤٹ کرنے شروع کر دیے. کوئی ہوم ڈیلیوری ہے, کیونکہ ہماری بہت ساری فوڈ چین وہ سحری پہ بھی اب سپلائی کرتی ہیں. کوئی ہیوی برگرز لے لیے, پیزاز لے لیے, اس طرح کی چیز. تو یہ ساری رات کھانا یہ آپ کے کنٹرول کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. اچھا, اور پھر ساری رات کھاتے تھے, پھر اسے اذان ہوتی سو جاتی. ہاں, تو اذان ہوتی ہے, ساتھ ہی وہ ان کا پھر وہ سونے کا ٹائم. حالانکہ اگر آپ سحری کھانے کے بعد بھی, جب آپ سحری کھا لی ہے, تو تھوڑا سا نماز پڑھ کے آپ صرف 10 سے 15 منٹ گھر کے اندر لائٹ واک کر لیں, کیونکہ اس وقت گرمی بھی نہیں ہوتی اور دھوپ بھی نہیں ہے آپ کو, تو آپ اس سے ہو گیا کھانا بھی آپ کا تھوڑا سا بہتر ہضم ہوگا, اور ساتھ آپ کی جو کھانے کے بعد جو شوگر بڑھ رہی ہوگی وہ بھی نیچے کی طرف آئے گی. تو ہمیں ایک یہ بڑا ایک اپرچونٹی ہے کہ ایک اپنی لائف سٹائل کو بیلنس آؤٹ کریں. دیکھیں رمضان اگر آپ صحیح اسپرٹ میں ہم کرتے ہیں نا, ہم اپنے ویٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, اپنی اسموکنگ کی ہیبٹ کو کوئٹ کر سکتے ہیں, یعنی سگریٹ پینے کی عادت کو ترک کر سکتے ہیں, اپنے بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے کھانے پینے کی عادتوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں, باقی چھوٹی بھی ریچولز ہیں ان کو, ہاں, اور اپنے شوگر کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. لیکن بہت سارے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے, یعنی ہم ہر وہ کام جو سارا سال نہیں کرتے ہم نے رمضان میں کرنا ہے. یعنی رمضان کو ہم کچھ کھانے پینے میں زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم بیلنس طریقے سے کھائیں تو میرے خیال سے رمضان میں جو اشیاء کی قیمتیں بھی نہ بڑھیں. ہاں, وہ ڈیمانڈ اس لیے بڑھتی ہے کہ ہم بہت ساری چیزیں ایسے فضول میں کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. تو اگلا جو میرے خیال ہے کہ جو سوال پیدا ایک اور ہوتا ہے, شاید ہم نے وہ پوائنٹ ڈسکس نہیں کیا, کہ روزہ کب توڑا جائے, کوئی ایسی کٹ آف ویلیو ہے کہ کس کٹ آف پوائنٹ پہ ہم سوچیں کہ یہ بھی روزہ توڑ دیا جائے, جی روزہ ختم کر دیا جائے. کوئی آپ شوگر ٹیسٹ کرتے ایک آدمی, تو اس کی شوگر 70 ملی گرام سے کم آتی ہے, 70 ملی گرام سے کم ہے, تو اس کو چاہیے کہ اپنا روزہ ختم کر دے. اور اگر دوسرا ہے وہ اس میں میرے خیال سے بہت کم ہی لوگ کریں گے, 300 ملی گرام سے زیادہ ہے, تو انٹرنیشنل ڈائبیٹک فیڈریشن کہتی ہے اس وقت بھی آپ کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہو, ڈی ہائیڈریشن ہو, پرابلم ہو, تو آپ 300 ملی گرام سے اگر زیادہ ہو تو بھی ختم کیا جا سکتا ہے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک تو بہت سارے لوگوں میں ہے کہ یہ جو کرونا کی وجہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں, کرونا شاید ان کو زیادہ جلدی ہوگا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ڈائبیٹک پیشنٹ بھی ایٹ رسک نہیں ہے, لیکن خدا نہ خاصہ کسی کو ہو جائے تو آؤٹ کم میں تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے, لیکن دے آر ایکولی ایٹ رسک, جیسے عام آدمی کو رسک ہے. لیکن ہمیں سب کو چاہیے کہ اب جو ہمیں ہدایات گورنمنٹ نے دی ہیں اس کے مطابق صحیح اسپرٹ میں عمل کریں, اور اس کو اگر جیسے انہوں نے اگر منع کیا کہ جو خاص 50 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ مسجد نہ جائیں, بخار ہے نہ جائیں, اپنا خیال رکھیں, اپنے منہ کو کور رکھیں, اور پبلک پلیسز پہ نہ جائیں, زیادہ گھومیں پھریں بھی نہ. تو میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر امتیاز حسن, تھینک یو مس نادیہ. خواتین و حضرات, آپ کو رمضان مبارک ہو, اور انشاءاللہ ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پاکستان, ڈائبٹیز پاکستان فیس بک پیج کے فورم سے آپ کے لیے پروگرامز لاتا رہے گا, اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رمضان میں بھی جاری رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.